خوشی ٹی وی پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے 3000 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پورے شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جم رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، جن کی گٹ کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہہ میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دن میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے ان میں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کی پابند بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس کے کھدائی کرنے والے کی لاش کہاں سے محفوظ کی گئی اور کس طرح سے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ دوستو، 1871 میں مصر کے ایک شہر الہونیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چوراہے احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریا نیل کے کنارے کے قریب تبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کھدائی کر رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ دوستو، یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اسے وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنس کے ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس مکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹ کے بعد ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہے اور موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی وہ ایک اسلامی ممالک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن مجید کو کھول کر سورہ یونس کی آیت 90-92 پر لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ ہے۔ اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ دوستو، فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جلائل پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھروں میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل طرز حالت میں موجود ہے، اور یہ سوچنے کے لیے کہ عبادت کا لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔
ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ قرآن سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کامنٹ کے ذریعے بتائیے، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔